اے مسلمان مرد عورتوں، ہمارے تمہارے دلوں میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہم نبی کی سنتوں کے ساتھ آپ مذاق اڑا رہے ہیں، ہم فلمی ایکٹروں کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تمہیں اور ہمیں جانتے پہچانتے تک نہیں، اور آپ کے نبی آپ کے لیے رو رہے ہیں، آپ کے نبی آپ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن میرے نبی کی سنتوں پر چلنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ میرے نبی نے اس طرح سائڈ سے بال کٹا کر بیچ میں چھوڑ دینے سے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے اوپر قضا کرنے سے منع فرمایا۔ آج نوجوان مغربی تہذیب کو فالو کرتے ہوئے فلمی ایکٹروں کی تقلید میں وہ اپنے سروں کے بال اسی طریقے سے کٹا رہے ہیں۔ او لوگو، تم ان کے طریقے پر چل رہے ہو، ان کے طریقے پہ بال کٹا رہے ہو، ان کے طریقے پر تم اپنا لباس پہنتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ نبی سے تمہاری محبت ثابت ہو جائے۔ یاد رکھو، یہ دعویٰ تو دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقی محبت تبھی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں پر آپ اپنی جان نچھاور کرنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے خود کو تیار نہ کر دیں، آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کا یہ ماہانہ پروگرام 38واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے پروگرام کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ اپنے آنسو بہائے ہیں ہم ذکر کریں گے۔ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ بار اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور کہنے والے اور سننے والے کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ یہ فطری چیز ہے کہ انسان کو جب دکھ، تکلیف، مصیبت پہنچتی ہے تو انسان غمگین ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس غم کے اظہار کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال دیتا ہے۔ اور جب بھی بندہ خوشی محسوس کرتا ہے، کوئی شادمانی، کوئی فرحت محسوس کرتا ہے، تو وہ مسکرا کر اس فرحت و شادمانی کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہنسنے اور رونے کا معاملہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہے جو ہنساتا ہے، وہی ہے جو رلاتا ہے، یعنی ہنسانے والی ذات بھی اللہ کی اور رلانے والی ذات بھی اللہ کی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، مارنے والی ذات بھی اسی کی اور زندگی دینے والی بھی ذات اسی کی۔ تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ہنسنا ہنسانا، رونا رلانا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب روئے، کن کن جگہوں پر روئے۔ دنیا کے سارے لوگ اپنی تکلیفوں پر روتے ہیں، لیکن میرے رسول کے رونے کا انداز ہی کچھ الگ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا گیا بے حساب دیا گیا، اور تمام لوگوں سے منفرد آپ کو رکھا گیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر روتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے اندر رونے کی جو کیفیت ظاہر ہو رہی تھی وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں عزیز کا عزیز المرجل، جس طریقے سے چولہے کے اندر برتن سے آوازیں نکلتی ہے پکنے کی، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ چہرے سے بظاہر معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ رو رہے ہیں، لیکن سینے سے نکلنے والی آواز میرے نبی کے رونے کا پتہ دیتی تھی۔ یہ میرے نبی کے رونے کا اسٹائل تھا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا طریقہ تھا۔
اللہ کے ڈر سے راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ڈر کا یہ ماحول تھا، خشیت اس قدر تھی کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہچکنے کی آواز، جس طرح برتن چولہے کے اوپر رکھو تو برتن میں سے آواز آتی ہے، میرے رسول کے سینے سے ویسی آواز آیا کرتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اقرا علی القرآن، اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ کے سامنے میں کیسے قرآن پڑھ سکتا ہوں، میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں، آپ ہی کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کے سامنے بھلا میری کیا مجال کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، لیکن اے ابن مسعود آج میں دوسرے سے زیادہ سننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کے کہنے پر میں نے تلاوت شروع کر دی، فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ میں پڑھتا جا رہا تھا، میرے نبی سنتے جا رہے تھے، پس میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں میں سے ان کے نبی کو ان امتوں پر ہم گواہ بنائیں گے، اور تا قیامت آنے والے تمام لوگوں کے اوپر اے میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم اس دن گواہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، قیامت کے دن جو آپ کو ذمہ داری دی جائے گی اپنی امت کے تعلق سے، اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسوؤں کے قطرے برس پڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا خود بیان ہے، میں نے نگاہ اٹھا کر اپنے نبی کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری تھے۔ او لوگوں، ہم نے تو قرآن چھوڑ ہی رکھا ہے، ہمیں پوری زندگی رب کا کلام پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اللہ من رحم اللہ، کوئی رمضان میں پڑھ لے تو الگ بات ہے، لیکن پوری زندگی ہمیں رب کی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن پڑھا کرتے تھے وہیں پر قرآن سننے کا بھی شوق اور جذبہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کبھی قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سننے کا بھی جذبہ پیدا کریں، اس سے فائدہ یہ ہوگا، خاص کر کے امام حرمین، آپ ان کی تلاوت سنیں گے تو روح کے اندر جلا آئے گی، روح کو تقویت ملے گی، ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تلاوت قرآن پاک سننا چاہیے۔ آج ہم دنیاوی زندگی میں اس قدر مست ہو گئے، اتنے بزی ہو گئے کہ رب کا قرآن ہمیں کھولنے کی پوری زندگی توفیق نہیں ملتی۔ سارے میسیجز کھلتے ہیں، واٹس ایپ کھلتا ہے، فیس بک کھلتا ہے، انسٹاگرام کھلتا ہے، اور جتنے بھی سوشل سائٹ بندے کے موبائل میں ہے سب کچھ کھول کر کے بار بار چیک کرتا ہے، حتیٰ کہ واٹس ایپ میں جو اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا کچھ لگایا ہوا ہے وہ بھی بار بار چیک کرتا ہے، لیکن افسوس قرآن کون کھول کر کے چیک کرتا ہے؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جہاں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی جہاں تلاوت کر رہے ہیں، وہیں پر سننے کا بھی جذبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ چلیے اور آگے بڑھ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی ایک دعا نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو دعا کی تھی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر نوٹ کیا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
اے میرے پروردگار ان بتوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، راہ راست سے بھٹکا دیا ہے۔ فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، لیکن جو میری اتباع کر رہے ہیں، جو میری پیروی کر رہے ہیں، جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، جو مجھے فالو کر رہے ہیں، فَإِنَّهُ مِنِّي، اے میرے مولا تو یہ تو میرے پیروکار ہیں، یہ تو میرے متبع ہیں۔ اے میرے پروردگار فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي، لیکن جو میرے راستے نہیں چل رہے ہیں، جو میرے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہیں کر رہے ہیں، وَمَنْ عَصَانِي، جو میری نافرمانی کر رہے ہیں، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، انہیں بھی اگر تو معاف کر دے تو تو رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، بھلا تیری رحمت میں کون سی کمی آئے گی۔ پھر سورہ مائدہ آپ کھولتے ہیں، سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ اس دعا کو بھی پڑھتے ہیں جس دعا کو حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے مانگی تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے میرے پروردگار اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے، فإنہم عبادک، تو یہ تو تیرے بندے ہیں، تیرا پورا ادھیکار ہے، تیرا پورا اختیار ہے، تو انہیں عذاب دے سکتا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، لیکن اگر انہیں بھی تو معاف کر دے تو تیری رحمت میں کون کمی آئے گی، کون سی کمی آنے والی ہے؟ غالب حکمتوں والا تو تو ہی ہے، طاقتوں کا مالک تو تو ہی ہے، بھلا تیری شان میں کون سی کمی آئے گی۔ دونوں دعاؤں کو میرے رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اور زار و قطار اللہم امتی امتی کہہ کر کہ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، روتے جا رہے ہیں امت کے غم میں، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کر لی، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا۔ رو رہے ہیں، اپنی امت کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، پھر بھی حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے خبر لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اے جبرائیل جا کر پتا کرو میرے نبی کیوں روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ ما یبکیک، آپ کیوں آنسو بہاتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے جبرائیل سے کہتے ہیں اے جبرائیل میں کیوں نہ روؤں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کر لی، اے جبرائیل میں اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کی ہولناکی ہوگی، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کی نیا اس دن کیسے پار لگے گی۔ اے جبرائیل اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ خبر لے کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی حضرت جبرائیل کے ذریعے خبر پہنچائی جاتی ہے، بتاتے ہیں اے میرے پروردگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر کے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے نبی کو یہ پیغام جا کر کے پہنچا دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کی شفاعت سے ہم جتنوں کو چاہیں گے بخش دیں گے، آپ کو جو شفاعت کبریٰ ملے گی اس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کو معاف کر دیں گے، ان لوگوں کے گناہوں کو درگزر کر دیں گے، ان لوگوں کی بخشش کر دیں گے جو صحیح ایمان لے کر کے آئیں گے، جن کے پاس صحیح منہج اور صحیح عقیدہ ہوگا، جو صحیح دین لے کر کے آئیں گے۔ اے میرے نبی آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اس دن آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اس دن آپ کی امت کے تعلق سے ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ او لوگوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، جو نبی ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں، آج ہم نے اس نبی کی سنتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ او لوگوں ہمارا طریقہ دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہماری شکل و صورت دیکھو، ہماری شادی دیکھو اور ہمارے رسم و رواج دیکھو، کوئی ایک بھی طریقہ ہمارے رسول سے میچ نہیں کھاتا ہے۔
او لوگوں، وہ نبی تو ہمارے تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں، لیکن آج ہمارا چہرہ نبی کے چہرے سے میچ نہیں کھاتا، نبی کا طریقہ جو تھا وہ ہمارے طریقے سے میل نہیں کھاتا۔ او لوگوں، آج ہم نبی کی سنتوں پر ہم بلڈوزر چلا رہے ہیں، ہم گلیوں چوراہوں پر نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن دیکھو وہ رسول ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہم امتی امتی کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عذر پیش کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ لیکن پھر بھی امت کے کچھ لوگ ایسے نااہل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کر ویسٹرن کلچر، پشچمی سبھیتا اور مغربی تہذیب کے وہ دلدادہ بنے ہوئے ہیں۔ ارے مغربی طاقتیں تو چاہتی ہے یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ ناچ و ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے، مگر اے مسلمان مرد عورتوں، تم نے یہ نہیں سوچا وہ رب خفا ہو جائے گا جس کے حکم کے بغیر ایک چینٹی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی ہے، جس کے عذاب کے خوف سے یہ چرند پرند، یہ شمس و قمر، یہ دشت و جبل، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ ساری کی ساری چیزیں آنسو بہاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں خوف کھاتی ہیں۔ اے مسلمان مرد عورتوں، ہمارے تمہارے دلوں میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم نبی کی سنتوں کے ساتھ آپ مذاق اڑا رہے ہیں، ہم فلمی ایکٹروں کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تمہیں اور ہمیں جانتے پہچانتے تک نہیں، اور آپ کے نبی آپ کے لیے رو رہے ہیں، آپ کے نبی آپ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن میرے نبی کی سنتوں پر چلنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ میرے نبی نے اس طرح سائڈ سے بال کٹا کر بیچ میں چھوڑ دینے سے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے اوپر قضا کرنے سے منع فرمایا۔ آج نوجوان مغربی تہذیب کو فالو کرتے ہوئے فلمی ایکٹروں کی تقلید میں وہ اپنے سروں کے بال اسی طریقے سے کٹا رہے ہیں۔ او لوگو، تم ان کے طریقے پر چل رہے ہو، ان کے طریقے پہ بال کٹا رہے ہو، ان کے طریقے پر تم اپنا لباس پہنتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ نبی سے تمہاری محبت ثابت ہو جائے۔ یاد رکھو، یہ دعویٰ تو دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقی محبت تبھی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں پر آپ اپنی جان نچھاور کرنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے خود کو تیار نہ کر دیں، آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جن کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں، جن کے طریقے کو آپ فالو کر رہے ہیں، ان سے محبت تو ثابت ہو سکتی ہے، لیکن رسول سے محبت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ بات لمبی ہوگی، اسی لیے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، ابھی بچپن کی عمر میں 6 سال کی عمر ہوئی اور ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ او لوگوں، میرے نبی نے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یتیمی کا درد سہا ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، اسی لیے پوری زندگی یتیموں کے حقوق بیان کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، ہر وقت یتیموں کے حقوق بیان کرتے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک یتیم کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک یتیم کا مقام کیا ہوتا ہے معاشرے میں، ایک یتیم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی ماں کی ممتا نہیں پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی قبر کے پاس گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اپنی ماں کی قبر پر حاضری دے رہے ہیں۔ ماں کی ممتا یاد آ گئی۔ اور لوگوں، ماں کیا ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنی ماں کو یاد کر کے محسوس کر سکتا ہے ماں کی محبت اور ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، اس سے ہر شخص آشنا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں کی ممتا یاد کرتے ہیں، وہ بچپن کی زندگی یاد کرتے ہیں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وَأَبْقَى مَنْ حَوْلَهُ، آپ کے اوپر جانثار صحابہ، جانثار کرنے والے صحابہ، آپ کے ایک اداؤں پر تن من دھن قربان کر دینے والے آپ کے ساتھی، آپ کو روتا دیکھ کر زار و قطار صحابہ بھی رونا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے لوگو، اے میرے ساتھیوں، جانتے ہو میں کیوں رو رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنی ماں کی
ماں کے لیے مغفرت کی اجازت مانگی، فلم یؤذن لی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ میں نے پھر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار مغفرت کی اجازت نہ ملے نہ صحیح، کم سے کم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی مجھے اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے زیارت کی اجازت دے دی ہے، تو میں اپنی ماں کی قبر کے پاس آیا ہوں۔ پھر قبر کی زیارت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مقصد بھی بیان فرمایا اور فرمایا وزور القبور، اے میرے ساتھیو تم بھی اپنے رشتہ داروں کے، تم بھی اپنی اعزاء و اقارب کی قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھنے سے، قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے۔ اب تو قبروں کی شکلیں لوگوں نے بدل دی ہے، اب تو قبروں کے اوپر گنبد بنا کر باقاعدہ قبروں کی پوجا اور پرستی شروع ہو گئی ہے، قبروں کے اندر بتاشے ڈالے جا رہے ہیں، مرغے ڈالے جا رہے ہیں، وہاں بھیڑ اور بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی قبر نہیں جہاں ہر وقت اگر بتیاں سلگائی جاتی ہوں، جہاں شیرنیاں اور بتاشے بانٹے جاتے ہوں، جہاں پیروں کے رقص اور سرور کی محفلیں جمتی ہوں، ایسی قبر نہیں بلکہ ٹوٹی پھوٹی قبروں کی زیارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور مقصد بھی بتایا، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ قبروں کو دیکھنے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، اپنا انجام یاد آتا ہے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں کہ تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ قبروں کی زیارت کی اجازت ہے، لیکن صرف مقصد یہ ہو کہ اس سے عبرت پکڑی جائے، مقصد یہ ہو کہ ہم اپنی آخرت یاد کریں، مقصد یہ ہو کہ ہم اپنا انجام یاد کریں، مقصد یہ ہو کہ اپنی موت کو ہم یاد کریں، تب تک تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آدمی قبرستان جائے، کسی قبر پر حاضری دے، تو یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ چلیے اور آگے بڑھیے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور عائشہ سے کہتے ہیں یا عائشہ ذرینی عبد لی، عائشہ مجھے چھوڑو میں رب کی عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ کہتے یا رسول اللہ میں تو ہر وقت یہی چاہتی ہوں، انی احب قربک، میں تو آپ کی قربت ہی چاہتی ہوں، لیکن آپ اللہ کی عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بھلا میں کون ہوں جو میں آپ کو روک سکوں؟ اللہ کے رسول آپ شوق سے جائیں، حدیث کے الفاظ ہیں فقام فتطہر، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور آپ نماز کے اندر مشغول ہو گئے اور نماز کے اندر آپ اتنا روئے، اتنا آنسو بہائے اور اتنی دیر تک آنسو بہائے، حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ فجر ہو گئی، فجر کا وقت ہو چلا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں فجر کی اذان دینے کے لیے حاضر ہوئے، اپنے نبی کو روتے ہوئے دیکھ کر جیسے ہی نبی نے سلام پھیرا کہنے لگے یا رسول اللہ قد غفر لک ما ذنبک وما تاخر، اے میرے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو معاف کر دیے گئے، پھر آپ اتنی کوششیں کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، آپ اپنی نمازوں میں کیوں روتے ہیں؟ جانتے ہو لوگوں، او نماز کی فکر نہ کرنے والوں، نماز کی پابندی نہ کرنے والوں، او نمازوں سے جی چرانے والوں، تم سے تو 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی ہے، میرے رسول تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور تہجد کی نماز میں رو رہے ہیں۔ جب حضرت بلال نے پوچھا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے، اللہ کے رسول نے جو جواب دیا، او نماز چھوڑنے والوں، او ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لے کر نماز چھوڑنے والوں، ذرا رسول کے اس فرمان پر غور کرو۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے، جس مرتبے پر مجھے فائز کیا ہے، کیا میرے اوپر ضروری نہیں کہ میں رب کا شکریہ ادا کروں، رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ کیا میں رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ اے لوگوں، ہم سے تو رب کا شکریہ بھی ادا نہیں ہوتا، جبکہ رب کا یہ فرمان ہے لئن
وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اے میرے بندو تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، ہم تمہاری چیزوں پر ہم اور زیادتی کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے روگردانی کی، میرا شکر ادا کرنے کے بجائے اگر تم نے میری نافرمانی کی، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، راتوں کو اٹھ کر کے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ او لوگوں ذرا اپنے غریباں پہ جھانک کر کے تو دیکھو، ہم کتنے پانی میں، ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ سامان تیار کر رہے ہیں۔ چلیے اور آگے بڑھ جائیے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، یا رسول اللہ آپ کا نواسا جاکنی کے عالم میں موت اور زندگی کی راہ میں جوجھ رہا ہے، اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے آئیں۔ حدیث میں صرف بیٹی کا نام ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ کس بیٹی کا پیغام آیا، لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ بہر صورت پیغام آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق صحابہ کے درمیان ہیں، آپ اپنے دعوتی مشن میں آپ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میری بیٹی ساری چیزیں ان للہ ما اخذ وله ما آتا، دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اے میری بیٹی وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کے لیے ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اے میری بیٹی اگر تیرے بیٹے کو موت آنے والی ہے، اگر تیرے بیٹے کو موت آنے والی ہے، تیرا بیٹا اگر وفات پانے والا ہے اور اللہ کی یہی مرضی ہے تو تو صبر کر، فَالتَّصْبِرْ وَالتَّحْتَسِبْ، اے میری بیٹی صبر کر اور اللہ تعالیٰ پر ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو، صبر کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر ایک شخص آتا ہے اور اس بار قسم دے کر کے کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے، آپ کا نواسا موت و زندگی کے درمیان ہے، آپ چلیں، آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنے بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنے نواسے کو آپ اپنی گود میں لیتے ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، کیا آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اے سعد بن عبادہ، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، اے سعد بن عبادہ یہ تو وہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، یہ تو اپنے نواسے سے نانا کی محبت کی علامت ہے۔ اے سعد بن عبادہ آنسو نکلنا، دل کا غمگین ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے۔ اور یہ تو چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنا بیٹا دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اور ان کو دیہات کے علاقوں میں پرورش کے لیے بھیجا گیا تھا، وہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور حالت اتنی بگڑی کہ موت کی حالت میں جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے آنکھیں اشکبار ہیں، دل ضرور غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، مگر ہم اپنی زبان سے ایسا کچھ نہیں کہیں گے جو رب کو نامنظور ہو، جو رب کو پسند نہ ہو، رب کی مرضی کے خلاف ہو، ایسا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا
وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹے ابراہیم تیرے جانے کا غم ہے، تیرے جانے کی جدائی ہے، جدائی کا غم ہے۔ وَإِنَّ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونٌ، آپ نے اس طریقے سے آنسو بہائے۔ بس دو چار اور واقعات، ایک دو واقعات، اس کے بعد بات ختم۔ ابن ماجہ کتاب الجنائز کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے اندر ہیں، حضرت براء ابن عازب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے کننا فی جنازت، ہم جنازے میں، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مردے کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر سے قریب ہو کر کے بیٹھ گئے، نجلس علی شفیر القبر، اسی قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ منظر دیکھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد صحابہ موجود ہیں، آپ کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کسی نے ہمت کی، پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں اس دن آپ اتنا روئے، آپ نے اس قدر آنسو بہائے، اس قدر آنسو بہائے، حتی بلت ثری، آپ کے آگے جو زمین تھی وہ آپ کے آنسوؤں کے قطروں کی وجہ سے، قطروں کے گرنے کی وجہ سے وہ زمین بھیگ گئی تھی، وہ جگہ پوری بھیگ گئی تھی، آپ اتنا روئے تھے، اس قدر آنسو بہائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، اے میرے بھائیو دیکھو مردے کو دفنایا جا رہا ہے، مردے کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے، اے میرے بھائیو اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، یہاں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر لینا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، جب تم مرو گے تمہیں بھی اسی طریقے سے نہلایا جائے گا، نہلا کر کفنوں میں اسی طرح لپیٹا جائے گا، اور کندھوں کا سہارا دے کر تمہیں بھی اسی طرح قبرستان تک لایا جائے گا، تمہارے لیے بھی اسی طرح قبر کھودی جائے گی، اور تمہارے اعزا و اقارب، تمہارے دوست، تمہارے گھر والے تمہیں منومن مٹی کے اندر مدفون کر دیں گے، دفن کر دیں گے، اور تمہیں دفنا کر تمہارے اعمال کے حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ لمثل ھذا فعدوا، اے میرے بھائیو یہاں آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں، رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ او لوگوں ذرا اپنے ماحول میں ذرا آنکھیں کھول کر کے دیکھو، ہم بھی دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، کیا ہم نے کسی کو دفناتے ہوئے ایک قطرہ بھی آنسو بہایا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے کبھی ایک قطرہ بھی آنسو گرا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں کبھی قبرستان دیکھ کر، کسی ٹوٹی پھوٹی قبر کو دیکھ کر کیا ایک قطرہ بھی آنسو بہا ہے؟ کیا ایک قطرہ بھی آنکھوں سے نکلا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں کبھی بھیگی ہے؟ ذرا تصور کرو، ہم جب قبرستان جاتے ہیں وہاں کیا ماحول ہوتا ہے؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہاں بھی فون چلاتے رہتے ہیں، وہاں بھی فیس بک اور انسٹاگرام کرتے نظر آتے ہیں، اور کچھ نالائق تو ایسے بھی قبرستان میں مل جائیں گے جو وہاں پر بھی ہنسی مذاق کرتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگوں یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ذرا دیکھو جو کل تک ہمارے ساتھ تھے وہ آج منومن مٹی کے اندر مدفون ہے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا آج ہم چل پھر رہے ہیں تو کل پرسوں بھی ہماری یہی حالت رہے گی۔ او لوگوں ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ اپنی طاقتوں کے بل بوتے پر اتراتے رہے، اپنی دولت کے بل بوتے پر اتراتے رہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا وہ اپنی موت کے سامنے خود کو بے بس پایا، اس نے خود کو بے بس پایا۔ لوگوں ایک موت ہی وہ چیز ہے جس کے سامنے ہر آدمی بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، موت کے سامنے کسی کا کوئی چارہ نہیں چلتا۔ او لوگوں قبرستان جاؤ تو اپنی آخرت یاد کرو، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر اپنا انجام یاد کرو، اپنی موت یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا اور بتایا قبرستان ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ہے، قبرستان عام جگہ نہیں ہے، بلکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی۔ آخری واقعہ، چلو آگے بڑھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کا موقع اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور کچھ جوان ہیں۔
جن کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، مکمل ہتھیار بھی نہیں، اور دشمنوں کی تعداد 1000 یعنی 3 گنا زیادہ۔ جب یہ حالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، دشمنوں کی تعداد 1000 ہے اور بچے بوڑھے جوان سب مل کر کے صرف 313 ہیں، وہ بھی لڑائی کے سارے ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ اس لڑائی کے جگہ سے تھوڑی دور ہٹ کر کے آپ سجدے میں گر گئے اور آپ دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ مجھے وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج اپنا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چلا ہے، اے اللہ اپنا وعدہ تو پورا کر دے، آتنی ما وعدتنی، مجھے وہ عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ آج چھوٹی سی جماعت مار دی گئی، اگر یہ ختم کر دی گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی، اے اللہ پھر تیرا کلمہ کون بلند کرے گا، اے اللہ پھر تیرا نام کون لے گا، اے اللہ تیری توحید لوگوں کو کون سنائے گا، تیری عظمت و کبریائی کا ترانہ کون پڑے گا، اے اللہ آج اس 313 اے اللہ جو میں ایک پونجی اٹھا کر کے لایا ہوں جو میرے پاس تھی، اگر یہ آج ہلاک کر دی گئی، آج یہ مٹا دی گئی تو اے اللہ پوری روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں نبی اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی چادر کندھے مبارک سے سرک کر زمین کے اوپر گر گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور پیچھے سے آ کر پکڑ لیتے ہیں اور چپک جاتے ہیں اور کہتے کفا کا مناشدتو کا رب کا، اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ سچ کرے گا، ضرور اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا میرے بھائیوں، 1000 فرشتوں کی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بتایا کہ جو بھی اللہ کو پکارے، جو بھی صدق دل سے اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کی تعداد میں فرشتوں کو بھیج کر کے مدد کیا۔ یہ وہ مقامات تھے میرے بھائیوں جن مقامات پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے، اپنی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکائے، میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے دلوں کے اندر بھی رقت و پسیدگی ڈال دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے تاکہ ہم تیرے ڈر سے روئیں، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اللہ اسلام پر ایمان کی حالت میں، اے اللہ خاتمہ بھی ہوں اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔